الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات عزیزان محترم، شب غم ہے اور اسی مناسبت سے اس شہادت کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم کو امام زمانہ کا حقیقی ناصر و مددگار قرار دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آخر ذکات جو منسوب ہے شہادت امام محمد تقی علیہ السلام سے، جن کے لیے جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے جواد الائمہ، اور ائمہ کے ہاں جو لقب یا نام ہوتا ہے وہ ان کے کردار میں نمایاں ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے امام رضا کے حوالے سے گفتگو سنی کہ اگر مظہر رضا کو دیکھنا ہے، رضا الہی کے مظہر کو دیکھنا ہے تو امام رضا کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ویسے ہی خدا کی بخشش اور عطا کو دیکھنا ہے تو اس کا مظہر کون ہے؟ وہ امام جواد علیہ السلام۔ اور یہیں سے شروع کریں، ایک مختصر تھوڑا سا تعارف ہو جائے، اس کے بعد سیرت کے حوالے سے اگر موقع ہوا تو 2-3 جملے آپ کی خدمت میں اور اذہان عالیہ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے کہ یہ امام جواد ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ مبارک بچہ شیعوں کے لیے کے درمیان پیدا نہیں ہوا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اگر میں بتاؤں تو شاید وہ بھی بہت طول ہوگا، لیکن بہرحال کہ کیسے امام کی زندگی بابرکت ہے، کس لحاظ سے ہے، وہ ایک الگ ہے۔ ایک مختصر کہ ان کی گفتگو کے لحاظ سے، ان کی عطا کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بابرکت ہے امام کی زندگی، اور لہذا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ایک اور جملہ جو امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام، اس لیے کہ ائمہ کو پہچاننے کا ایک جو آسان طریقہ ہے وہ
یہ نہیں ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام ایسے تھے اور میری زبان نہیں ہے، قاصر نہیں ہے، یعنی قاصر ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بیان کر سکیں۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ یا قرآن کی آیتوں سے ان آیات کو ائمہ کی زندگی پر منطبق کریں کہ کون سی آیت امام کی زندگی کا کون سا رخ کس آیت کو بیان کرتا ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے پہچانا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے امام کو پہچاننے کا، کسی بھی امام معصوم کو، دوسرے معصوم کے کلمات کے ذریعے سے یا خود اس معصوم کے کلمات کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو بیان کیا کہ ہر انسان کی گفتگو جو ہے، کسی بھی انسان کی گفتگو جو بولتا ہے انسان، اس کی شخصیت کا عکاس ہوا کرتی ہے، اس کی شخصیت کو بیان کرتی ہے کہ کس ٹائپ کا یہ انسان ہے۔ جب بولتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ انسان کس نیچر کا ہے، کس فطرت کا ہے، کس کیریکٹر کا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ معصومین کی زندگی کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو معصوم کے قول کی روشنی میں پہچانیں۔ لہٰذا امام رضا جو آپ کے والد گرامی بھی ہیں، فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ قد ولد لی شبیہ موسیٰ ابن عمران۔ دیکھیں جملے آپ دیکھیں، امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ میرے یہاں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی، اور یہ آپ امام رضا علیہ السلام کی یہاں جو ولادت ہے بہت تاخیر سے ہوئی ہے ولادت، 47 سال کا عمر گزر چکا، لوگوں نے طعنے دیے کہ یہ اب سلسلہ امامت کہاں، تو نہیں ہو پائے گا، کون وارث بنے گا، اس لیے کہ کوئی ان کے یہاں کوئی بچہ جو ہے نہیں ہے۔ تو امام نے کہا نہیں، میرے یہاں ایک انشاءاللہ عنقریب بچہ پیدا ہوگا کہ جو حق اور باطل میں فرق پیدا کرے گا، یہ امام نے فرمایا۔ دوسری جگہ امام نے جو فرمایا، یہ تشبیہ آپ دیکھیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ قد ولد لی شبیہ موسیٰ ابن عمران، میرے یہاں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے کہ جو مشابہت رکھتا ہے، جو موسیٰ ابن عمران جیسا ہے، جو نبی اولو العزم جن کے لیے وہ کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے کہ فالق البحر، کہ موسیٰ ابن عمران کیا ہے کہ دریوں کو شکافتہ، دریا کو شکافتہ کرنے والی ذات، یعنی معجزہ کے ذریعے سے، کرامات کے ذریعے سے، وہی صفت امام جواد میں۔ یعنی تشبیہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون سی چیز میں امام مماثلت رکھتا ہے، مشابہ ہے ایک امام دوسرے امام سے۔ تو یہ ایک چیز، اور اس کے بعد دوسری تشبیہ وشبیہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور وہ بچہ کیسا، صرف موسیٰ ابراہیم کی شخصیت کا عکاس نہیں ہے، بلکہ اگر تم عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں تو نہیں تھے، اگر ان کی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام جواد کو دیکھو۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ شبیہ عیسیٰ ابن مریم کس لحاظ سے شبیہ عیسیٰ ابن مریم ہے کہ جس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کی ماں کو قرآن نے جس کی عصمت کی گواہی دی ہے، پاکیزگی کی گواہی دی ہے، امام نے فرمایا کہ اسی اعتبار سے امام جواد کی ماں جبکہ وہ کنیز تھیں، اور مصر ماریہ قبطیہ جو پیغمبر اسلام کے زوجہ ایک تھیں، ان کے خاندان اور قبیلے سے تھیں امام جواد کی والد گرامی، لیکن پاکیزگی میں، طہارت میں اس کمال پر تھیں کہ امام رضا جیسی شخصیت، امام اگر کچھ بولتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی کو اگر اپنا ہے تو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اگر دو ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ بہت جوش محبت میں کہ یار ہمارا مولانا تو اس سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں، ہمارا جو ہے بچہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، لیکن معصوم کے یہاں کبھی یہ نہیں ہوتا۔ معصوم جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کی گفتگو حق و حقیقت پر مبنی ہوتی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا اور کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا امام رضا نے کیا فرمایا کہ یہ صرف امام جواد کی، جواد صاحب آپ کے لیے خصوصی ہے کہ آپ کا نام جو ہے امام کے نام پہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ، کہ نہ یہ کہ فقط امام جواد کی شخصیت بلکہ ان کی والد گرامی، کہ ان کی پاکیزگی کی طرف امام نے اشارہ کیا۔ یہ ایک مرحلہ تعارف کا، البتہ بہت گفتگو ہے۔ دوسرا جو امام کی زندگی میں جو چیز ہے کہ سب سے کم عمر میں پہلے امام ہیں جنہوں نے بچپنے میں امامت کے منصب کو سنبھالا ہے۔ ویسے 3 امام ہیں ہمارے یہاں، لیکن امامت میں پہلی منزل ہے جو بچے میں، یعنی بچپنے میں امامت کے منصب کو سنبھالا ہے۔ یعنی یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے 8 سال کی عمر میں تقریباً
عہدہ امامت کو سنبھالا. اس کے بعد 10ویں امام امام ہادی علیہ السلام نے 8 سے 9 سال کی عمر میں، اور امام زمانہ نے 5 سال کی عمر میں. لیکن جو پہلا اسٹیپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو سخت ہوتا ہے، اس کے بعد تو لوگوں کو نہ یہ کہ صرف یہ ایسا تھا، یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ولایت کا امتحان سخت ترین امتحان ہے جو خدا انسان سے لیتا ہے. بہت سے آپ نے کہا کہ خدا ہم کو نماز کے وقت پہ آزماتا ہے، یہ حدیثیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ ظاہری چیزیں ہیں. لیکن در حقیقت چونکہ ابھی مہینہ آنے والا ہے غدیر کے حوالے سے، ولایت کا مہینہ اور ولایت کا عشرہ، یہ تمام آپ سنتے رہتے ہیں. در حقیقت ولایت کا امتحان ہے کہ ہم ولایت کے آگے کتنا تسلیم ہیں، اور بغیر چوں چرا کیے ولی خدا کو ہم مانتے ہیں. یہ سب سے اہم ہے. یہ اگر دیکھنا ہے تو امام جواد کی زندگی میں ہے کہ بہت سنگین پہلا امام ہے جو بچپنے میں امامت کے منزل پر فائز ہوا اور عہدے پر فائز ہوا. اب ہوا کیا کہ دور تو دور، یعنی امام کے 4 طریقے کے دشمن تھے. چھوٹا سا سن ہے، 8 سال کا لیکن امامت عمر کا محتاج نہیں ہوتا. یہ ہمارے بچے ہیں کہ مثلاً چاہیے کہ پختگی آئے، بڑا ہو اور اس میں کچھ میچورٹی آئے، لیکن امامت کبھی سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا. اسی لیے جب امام نے سنبھالا تو 4 طریقے کے آپ کے دشمن تھے. یعنی ایک تو خود خاندان میں، اپنی فیملی میں کہ عبداللہ ابن موسیٰ کاظم جو آپ کے چچا ہیں، امام رضا کے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے خود امام کے مقابلے میں آ گئے کہ میں امام ہوں، یعنی جھوٹا دعویٰ کیا، حسد کیا امام. یہ کیسے چھوٹا بچہ جو ہے امام ہو سکتا ہے، میں ابھی بزرگ خاندان ہوں. ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ. اس کے بعد دوسرے جو دشمن امام کے ہے وہ ہے واقفیہ، فرقہ واقفیہ. فرقہ واقفیہ کون ہے؟ فرقہ واقفیہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو امام موسیٰ کاظم کی ذات تک آ کے ٹھہر گیا. وقف اسے آپ کہتے ہیں نا، علامت وقف اسی سے بنا ہے کہ وقف جہاں پہ ٹھہر جائے. اس کا بھی پس منظر ہے کہ مثلاً دنیا طلب نے امام موسیٰ کاظم کے بعد جو ان کے وکیل تھے، انہوں نے ایک نیا دین بنایا کہ نہیں، امام کاظم کے بعد کوئی امام نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ خمس کے مال کو قبضہ کر لیا جائے. اور امام رضا کی بھی امامت کو نہیں مانا. جب امام رضا کی امامت کو نہیں مانیں گے تو امام جواد اسی لیے ہم نے اس دن اشارہ کیا تھا کہ جو بھی امام رضا کی امامت تک پہنچ جائے گا، در حقیقت وہ امام زمانہ کی امامت تک پہنچے گا. یہ علیہ السلام. تو یہ اہم ہے. یہ 2. اس کے بعد تیسرا جو وہ امام کا جو دشمن ہے اور یہ ہے، وہ خود جو خلیفہ وقت ہیں، معتصم مامون. آپ یہ نہ سمجھیں شادی کیا اپنی مصلحت کے لحاظ سے، لیکن جو دشمن ہے معتصم عباسی اور اس خود. اور ایک سب سے بڑا دشمن جو امام جواد کی زندگی میں ہے، وہ ہے کہ جس کو اللہ نے انسان کے لیے سکون بنایا، وہی امام کے لیے درد سر بنی ہے، یعنی امام کی زوجہ. اب دیکھیں چھوٹا سا سین ہے لیکن اتنے مشکلات کا. لہٰذا یہ چونکہ ہاں البتہ ایک اور گروہ تھا کہ جو مخالف تھا کہ نہیں، یہ چھوٹے امام کیسے ہوتا. یہیں پہ شیعوں کا امتحان ہے کہ شیعہ ولی خدا کے سلسلے میں کتنا تسلیم ہے کہ ہم اگر امام رضا نے کہہ دیا کہ یہ چھوٹا بچہ امامت کے منزل پر فائز ہے، تو دیکھیں منزل عمل میں کون اس کو ماننے والا ہے اور کون نہیں ماننے والا. یہ امتحان تھا. سب سے پہلا امتحان جو شیعوں کا ہوا ہے وہ امام جواد کے مرحلے میں. وہ اسی لیے ہے روایت میں کہ بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھی ہوئی تھیں. ریان ابن سلط، اور اس کے بعد یونس ابن عبد الرحمن ابن یونس، اور صحابی موجود تھے. امام رضا کی شہادت ہو چکی تھی. سب گریہ و شیون میں مبتلا تھے، سب رو رہے تھے، امام پہ آنسو بہا رہے تھے. تو ایک مرتبہ یونس ابن عبد الرحمن جو بڑی شخصیت ہے، امام کے صحابی ہیں، لیکن دیکھیں معرفت میں انسان ضروری نہیں ہے کہ امام کا جو فقیہ ہیں، فقیہ اہل بیت ہیں واقعی اتنی، لیکن وہ بھی جو ہے اس امتحان میں فیل ہیں. در حقیقت کہتے ہیں کہ اب یہ رونا پیٹنا بند کرو. اور اس کے بعد امام جواد کی طرف کہا کہ یہ بچہ جب تک بڑا نہ ہو جائے اس وقت تک ہماری ہدایت کا انتظام کیسے. یعنی یہ تو معلوم ہے کہ یہ امام ہے، لیکن یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب بلوغ کی منزل پر آئیں گے تب امام ہوں گے. یعنی اتنا شک تھا. تو تاریخ کہتی ہے کہ ریان ابن سلط کھڑے ہوئے اور 2 تماچا انہیں لگایا کہ ہم تو سمجھتے کہ تم بڑے مومن ہو
تم بڑے فقیہ ہو. ارے خدا نے جسے امام بنا دیا وہ اب ایک دن کا ہو یا 90 سال کا ہو، جب جسے خدا نے بنا دیا وہ امام ہے. نعرے حیدری حیدری لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا زینب برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. تو کچھ افراد اس حوالے سے تھے کہ اس منزل ولایت میں ناکام تھے. آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم بہت امام زمانہ کرتے ہیں، لیکن منزل تسلیم میں امام کی بات پر آنکھ بند کر کے کب فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں میرے امام نے چونکہ کہا ہے تو اب اس میں چوں چرا کیوں کیسے. یہ ہمارے لیے لیسن ہے اس واقعے میں. اور اس لیے اس زمانے میں بھی ایسی شخصیتیں تھیں کہ امام صادق کے فرزند ظاہراً عبداللہ ابن امام صادق جو خود امام رضا کے چچا ہوتے ہیں، وہ 90 سال کی عمر میں لیکن امامت کو مانتے تھے. اور قم میں اگر جو گئے ہیں وہ دیکھا ہوگا گلزار شہداء جو ابھی بازار نزدیک اس کے آگے وہاں پہ قبر ہے، امام صادق علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہیں. تو وہ 90 سال کی عمر میں جب امام جواد کو دیکھتے تھے، چھوٹا سا سن تھا، تو وہ جب آگے بڑھتے تھے اور بڑھنے کے بعد امام جواد کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے، ان کو چومتے تھے. یعنی آپ اس خاندان کے بڑے تھے، یعنی دادا ہوئے یوں سمجھ لیں اگر امام ہیں. تو بعض شاگردوں نے بعض لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو آپ ہی کے خاندان کا، ہمارے کیا نہیں ہمارے آگے کا پیدا ہے، اس کے آپ اتنا کیوں ہے. یہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا آپ اتنے بڑے اتنے صاحب علم امام صادق کے بیٹے اب اس چھوٹے سے بچے کے آگے اس طریقے سے جھک کے ملتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو آنا چاہیے، یعنی زبان بے زبانی اس کو آنا چاہیے. کہا تو یہاں پہ جملہ جو ہے کہا ہے وہ ہمارے لیے اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور کہا تم کیا کہتے ہو، خدا نے اس سفید داڑھی والے انسان کو امامت کے لائق نہیں سمجھا، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو امامت کے لائق سمجھا ہے. یہ ہے. اور یہ ہمارے لیے اس واقعے میں کیا لیسن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی انسان علم کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، اخلاقی حوالے سے اگر کوئی ہوتا ہے، ابھرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کا احترام بڑوں پہ بھی ضروری ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہ میرے ہی آگے کا پیدا میں اس کو کیوں سلام کروں، میں اس کا احترام کیوں کروں. نہیں، یہ اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اس کے علم کا احترام کر رہے ہیں، اس کے فضل کا احترام کر رہے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو سید رضی سے پوچھا گیا کہ آپ ایک غیر مسلم کے لیے آپ نے یہ پورا مرثیہ پڑھ دیا، تو کہا نہیں میں نے مرثیہ اس کا نہیں پڑھا بلکہ قد رسینا علم ہو، اس کے علم کا مرثیہ پڑھا ہے. لہٰذا اگر آپ احترام کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کے خاندان میں، آپ کے کمیونٹی میں، آپ کے معاشرے میں کوئی بزرگ اور برتر نکل جائے علم کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، تو یہ لیسن ہے کہ ہمیں بھی احترام کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا یہ امتحان تھا شیعوں کا، پہلا موقع تھا. امامت جو ہے بچپنے کے عالم میں جو ہے امامت کو قبول کیا، لہٰذا یہ ایک مرحلہ تھا. دوسری بات جو جواد، جو آپ نے سنا کہ یہ امام کا لقب ہی ہے جواد الائمہ. اور اگر آپ مشہد گئے ہیں، اور انشاءاللہ کہ سب گئے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں خداوند عالم سے دعا ہے کہ جلد سے جلد انہیں جانا نصیب ہو، کہ جب اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک در ہے جواد الائمہ، باب جواد، یعنی باب الرضا کے بغل ہی میں باب الجواد ہے. علماء کہتے ہیں کہ امام رضا سے اگر کچھ طلب کرنا ہے تو 2 شخصیتوں کا حوالہ دو، کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی. 2 شخصیتوں کا. ایک تو آپ جانتے ہی ہیں صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ایک امام جواد. اتنا مانتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے اپنے بچے سے. یہ ہم اور آپ نے اس لیے ہے کہ جواد الائمہ کا لقب اس لیے دیا ہے کہ اور ہمارے علماء تاکید کرتے کہ اگر انسان مادی حوالے سے کچھ مشکل میں گرفتار ہو تو امام جواد سے توسل کرے
اور امکان نہیں ہے کہ امام جواد سے توسل کرے اور اس کی دعا رد ہو جائے، اس کے مال میں برکت نہ آئے، اس کی زندگی میں برکت نہ آئے۔ اگر ہم بس یہ ہے کہ ہمیں سلیقہ آنا چاہیے مانگنے کا، اصل یہ ہے کہ مانگنا آنا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے، یہ اہم ہے کہ ہم کیسے مانگتے ہیں۔ ان کے یہاں کمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، کمی ہمارے ظرف میں ہے کہ ہم جو ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی چیز کی طرف، اور اگر ایک نمونہ میں مثال دے دوں، جواد جو خدا کی صفت ہے کہ یا جواد لا یبخل، امام زین العابدین اسلام کی دعا کا یہ جملہ ہے کہ اے خدا، وہ جواد، خدا کی صفت کیا ہے؟ جواد یا جواد لا یبخل، کہ جس کے یہاں بخل اور کنجوسی نہیں پایا جاتا، ویسے ہی امام کی ذات ہے کہ یہ وہی مظہر صفات خدا ہے کہ ان کے یہاں بھی کوئی کنجوسی نہیں ہے، بس ہمارا ظرف ہونا چاہیے، ہم اپنے ظرف کو نہ سمیٹے۔ کہیں وہی ہے کہ سمندر تو ہے، پانی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے ظرف کو روک لیا، ہم فٹ بال کی شکل میں ہو گئے کہ کسی طریقے سے ہمارے اندر کوئی چیز نہ آئے، تو یہ ہمارا قصور ہے، سمندر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہمارے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، ورنہ یہ در ہے کہ جہاں بغیر مانگے مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں سہل ابن قمی ہیں، امام کے شاگرد ہیں اور صحابی ہیں، اور قم سے جب مکہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب امام حج کے لیے جاتے تھے تو جب جاتے تھے تو امام کی زیارت کے لیے پہنچتے تھے، اور اسی لیے ہے روایت میں بھی کہ اگر کوئی حج پہ آئے اور پیغمبر اسلام کے روضے کی زیارت نہ کی تو اس نے فقط جفا نہیں ہے، پیغمبر لکھے اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ تو جو اصحاب دور دراز سے آتے تھے وہ اس چیز کو خیال کہ حج کے بعد فوراً امام سے ملاقات کی، تو جب سفر ہوا حج کا تو انہوں نے ایک ذہن میں یہ تھا کہ اس بار میں جاؤں گا تو امام سے کچھ تبرکاً مانگوں گا، ایسی چیز، کوئی پیرہن، کوئی کرتا، کوئی رومال، کوئی بھی چیز تبرک۔ اور یہی آج ہمارے یہاں الٹرا ماڈرن ہے کہ تبرک کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ آج ہمارے یہاں یہ وہابیت والی فکر جو ہے دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی جو ہے بعض جگہ، البتہ الحمدللہ تقریباً، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تبرک کہاں سے آیا، کس جگہ، اس کا ریشہ کیا ہے؟ نہیں عزیزو، اگر تبرک اس کا اگر بنیاد دیکھنا ہے تو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں، یوسف کا کرتا کیا تھا؟ یوسف کا کرتا کیا تھا جس نے یعقوب نبی تھے، وہ دعا سے ہو سکتا تھا، لیکن ہمیں خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اولیاء الہی سے جو چیز متمسک ہو جائے اس سے تبرک لینا جو ہے یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تو کہا وہ پہنچے، امام سے ملاقات ہوئی اور ان کا کہنے کہ میں امام سے کہنا بھول گیا، اب روایت میں اس طریقے کے، یا بھول گیا یا ہمت نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی آدمی چاہتا ہے کہ کچھ بیان کرنا چاہے لیکن نہیں ہو پاتی ہے، جلالت اور بزرگی، یا کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے شرمندگی بھی، میں تو کہ کیا ان سے طلب کرے، یہ تو وہ چپ چاپ بغیر ملاقات کیا اور نکل گئے۔ ابھی وہ کچھ دور پہنچے ہی تھے کہ ایک مرتبہ ایک انسان آیا اور ندا دیتے ہوئے کہ سہل ابن قمی کون ہے؟ تو کہا میں ہوں۔ کہا رکو، ٹھہرو، امام نے ایک تحفہ تمہارے لیے بھیجوایا ہے۔ اب سوچیں، اب انہوں نے دیکھا ایک صندوق تھا، صندوق میں امام نے پیرہن، اپنا کرتا جو ہے جس میں نماز شب پڑھا کرتے تھے، اس کو بھیجوایا۔ اب وہ غور و فکر کہ میرے دل میں یہ صرف خیال تھا، میں نے تو تذکرہ نہیں کیا، لیکن عزیزو وہ امام ہی کیسا جو دلوں کے راز کو نہ جانتا ہو، وہ امام کیسا۔ لہٰذا یہ ایک نمونہ ہے، ہزاروں مثالیں ہیں۔ اب وقت گزر گیا لیکن ایک دو مورد ہے میرے پاس جلدی کہ امام کی زندگی سے جو ہمارے لیے لیسن ہے۔ ابھی تک تو میں تقریباً کچھ نہیں بیان کیا، لیکن جو لیسن ہے وہ ضروری ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے امام کی زندگی سے، اور آج کی مجلس سے ہم کیا لے کے اٹھیں سیرت کے حوالے سے، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز عبادی حوالے سے، عبادت میں جو امام ہوتا ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب خداوند سیرت عبادی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، عبادت میں کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ امام نامی ہے کہ ہر چیز میں آگے ہو، تمام فضائل و کمالات میں، عبادت میں بھی آگے ہوتا ہے۔ اب راوی کا تو بس ایک اشارہ میں کر دوں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عرفات کا دن ہے، اب نزدیک ہے عرفات کا دن، عرفے کا دن، انشاءاللہ دعاؤں میں یہ دن گزرے، چونکہ شب قدر کے بعد جو بہترین دن ہے وہ
عرفے کا دن ہے، اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ عرفے کا دن ہے، امام عرفات سے لے کے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، اور فاصلہ کتنا ہوتا ہے جو گئے جانتے ہیں کہ ظہر سے لے کے شام تک ہو جاتا ہے. تو راوی کہتا ہے ما زالتا، امام کو میں نے دیکھا کہ اس پورے راستے میں یعنی ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک ما زالتا ممدودتان الی انفاذا، دونوں ہاتھ امام کا آسمان کی طرف، گریہ وزاری، دعا. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ فلم ارا احدن اغدر ولا ذالک، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس طریقے سے عبادت کر سکے. آسان ہے، ہم 2 منٹ ہاتھ اونچا کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، 2 سجدہ کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، 5 منٹ اگر مجلس یا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو 2 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو تھک جاتے ہیں. لیکن امام کی سیرت کیا ہے کہ دیکھیں ظہر سے لے کے عرفہ کے دن. لیکن یہ کیا سیرہ عبادی، لیکن اب دوسرا ٹاپک ہے، یہیں سے میں موڑنا چاہتا ہوں. لیکن امام جو ہوتا ہے صرف عبادت تک اس کی زندگی محدود نہیں ہوتی، بلکہ سوشل لائف، سماجی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے اس کی زندگی میں، کہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے سے کبھی غافل نہیں ہوتا. یہی راوی کہتا ہے کہ ایک شخص پہنچا اسی عرفات کے دن، امام، اب دیکھیں دعا کا عالم کیا ہے، دعا میں مشغول ہے امام. اور ایک مرتبہ ایک شخص پہنچتا ہے، وہ سجستان جو ابھی سیستان کا علاقہ ایران کا ہے، جہاں کہ آیت اللہ سیستانی بھی ہیں، وہاں کا تھا. اور اس نے کہا کہ مولا، اب ہاتھ بلند ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، عرفات کا میدان ہے. اب دیکھیں خدا کی طرف سے کیسے بندگان خدا کی طرف مڑا جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ یہ عبادت کو کیوں چھوڑ دیا. نہیں، عبادت، ایک عبادت کو چھوڑ دیا، لیکن خدمت خلق اس سے بڑی عبادت ہے. لہٰذا امام نے وہاں پہ یہ سیرت ہمیں کہا، متوجہ کا کیا ہوا، کہ مولا میں سیستان کا رہنے والا ہوں، وہاں کا جو حاکم ہے اس نے میرے لیے اتنا ٹیکس لکھ دیا ہے کہ میں اگر دوں گا تو میری زندگی ختم، میں کیا کروں، میری زندگی خود. اور ایک چیز اور اضافہ کیا کہ وہ جہاں وہاں کا جو حاکم ہے جس نے میرے اوپر اتنا ٹیکس لکھا ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے. آپ اگر سفارش کریں تو میرا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ ایک جملہ جو ہے ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر کوئی اس مقام پہ ہو کہ کسی کی مشکل کو حل کر سکتا ہو، تو اگر قلم سے حل کر سکتا ہو تو وہ حل کرے، زبان سے سفارش کر کے حل کر سکتا ہو تو وہ حل کرے. یہ سیرت ہے کہ ایسا نہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت جو ہے یہی نماز، روزہ اور سجدے کا نام ہے. نہیں، امام ایک عبادت میں اگر ہمارے یہاں ہوتا تو ابھی تم کیا مانگنے آ گئے، ابھی کوئی موقع ہے، ابھی ہم دعا میں مشغول تھے، ابھی ہم نماز میں مشغول تھے، ابھی یہ کر رہے تھے. امام نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا. ہم نے کہا فوراً کاغذ اور قلم لے کے آؤ. اور 2 خط امام نے لکھا ہے. وہ کیا لکھا ہے کہ فَإِنَّا مُعْسِلِي، کہ مشتقی خبر پہنچی ہے کہ تو اچھے دین پر ہے، تو ہمارے دین پر ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے. وَإِنَّا مَا لَكَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَحْسَنْتَ. اور سنو، اس حاکم کے نام کیا نامہ لکھا کہ جو وہی باقی رہے گا آخرت میں جو تم نے یہاں نیکیاں کی ہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ دولت، یہ بنگلہ، یہ تو مکان، یہ باقی نہیں، اس کو تم یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتے. وہی چیز لے جا سکتے ہو جو تم نے اس دنیا میں نیکیاں کی ہیں. وہی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے، نہیں، یہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن امام نے کا اشارہ کیا کہ وہی چیز وہاں لے جا سکتے ہو جو تم نے یہاں نیکی کی ہے. لہٰذا اس بندے خدا کا اگر اولاً تو امام نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا اس کو، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو، حالانکہ علم غیب سے امام جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن امام ہر جگہ علم غیب سے استفادہ نہیں کرتا. تو امام نے وہ نامہ لکھا. اب جو نامہ لکھا، اب یہی ہے کہ انسان غور کرے. وہ نامہ لیا، اور نامہ لینے کے بعد وہ پہنچا والی ادھر جو سیستان کا حاکم تھا، اس کو خبر ہوئی کہ امام جواد نے میرے لیے نامہ لکھا ہے. اب دیکھیں شوق اور اشتیاق میں وہ آگے بڑھا، 2 فرسخ یعنی تقریباً 11 کلومیٹر وہ آیا ہے، حاکم ہے. لیکن دیکھیں یہ ہے ولایت کو ماننے والے افراد. کسی بھی مقام اور پوسٹ ہو، لیکن امام معصوم کے آگے وہ اپنے آپ کو بندہ فقیر سمجھتے ہیں. یہ ایک انسان میں، ایک شیعہ میں یہ کوالٹی، یہ خصوصیت ہونی چاہیے.
11 کلومیٹر فاصلے پر آیا اور اس کے بعد اس شخص سے ملاقات کی. سنا ہے کہ امام جواد نے میرے لیے نامہ لکھا ہے, میرے لیے لیٹر لکھا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ پہلے ہاتھوں کو نامہ کو لیا. کہا واقعی یہ امام نے لکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا اس کے بعد پھر اس آنکھوں سے لگایا, چوما. یہ بھی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جو بھی امام سے چیز متمسک ہو جائے, جو بھی امام سے مل جائے, وہ ہمارے لیے تبرک ہے, وہ ہمیں چومنا. یہ بھی ہے, اس روایت سے ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اگر کیا مشکل ہے تمہاری؟ کہا مشکل یہ ہے کہ تم نے ٹیکس اتنا لکھ دیا. کہا لاؤ دفتر لاؤ, اور اس کو کاٹ دیا. یہاں پہ یہی ہے کہ ہم جو امام, بس گفتگو تمام, اور شاید 2-4 منٹ کی گفتگو تھی, لیکن انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں بیان کروں گا. شاید 1-2 دن کے بعد بھی ایک اور سیرت ہے جو شادی کے حوالے سے, کہ جو انشاءاللہ پرسوں اس کا موقع ہے, امام کی سیرت کے روشنی میں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان صرف عبادت, جو سیرت سے ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کا نام عبادت ہے. اسی لیے اس دن میں مسجد میں کہا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ اخْتَصَّهُم بِالنِّعَمِ. بہت اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خاص نعمتیں دی ہیں. کیوں دی ہیں؟ لِمَنَافِعِ. کیا ہر چیز اپنے استعمال کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے بھی دو. اور جب تک تم اس لوگوں کی خدمت کے لیے کسی کو عزت دیا ہے, کسی کو دولت دیا ہے, جب تک استعمال کرتے رہو گے تب تک تو خدا تمہیں دیتا رہے گا, دیتے رہے گا. لیکن جس دن تم نے روک لیا, خدا بھی وہ تم سے نعمت چھین لے گا. فَحَوِّلْهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ. وہ نعمت تم سے چھین, ہم سے نعمت چھین جاتی ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, خدا نے چھین لیا, ہم نے کیا بگاڑا تھا. نہیں, آپ نے بگاڑا تھا یہ تھا کہ اللہ نے صرف آپ کے استعمال کے لیے نہیں دیا تھا. یہ نعمت نہیں, امانت الہی تھا کہ جو آپ نے خرچ نہیں کیا. معاشرے کو آپ نے دیا نہیں, نہ علم دیا نہ مال دیا. اسی لیے بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں, اور زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ اے امام جواد ہوں, امام رضا ہوں, کہ ہمارا مال, آبرو, عزت سب آپ پر فدا ہو. لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہوتا ہی نہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور امام زمانہ کا یہی جملہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو, تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہماری خدمت کرو اس غیبت کے زمانے میں, تو ہماری شیعوں کی خدمت ہماری خدمت ہے, ہمارے شیعوں کی خدمت ہماری خدمت ہے. یہ کہ انسان ان ذوات مقدسہ سے سبق سیکھے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. گفتگو رہ گئی, لیکن بہرحال یہ وہ امام ہیں کہ جو امام رضا کے لیے برکت ہے, شیعت کے لیے برکت ہے, جو امام جواد ہے. ہاں, آج وہ امام ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہاں سے ایک ربط مصائب کے لیے ایک جملہ جو روایت میں نے دیکھا کہ امام رضا ہے, چھوٹا سا سن ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا, سر کو جھکائے ہوئے ہیں, چھوٹا سا سن ہے, کسی فکر میں مشغول ہیں. تو ایک مرتبہ امام رضا نے پوچھا لما اطال فکرک, اے میرے لال تم کس فکر میں مشغول ہو, کس فکر میں مشغول ہو؟ چھوٹا سا سن ہے. ایک مرتبہ سر کو جھکایا, کہا بابا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا. اگر مجھے موقع ملے, یہ امام جواد کی جملے, اگر مجھے موقع ملے تو میں قاتلین زہرا کو ان کی قبروں سے نکالوں گا اور انہیں جلاؤں گا. کیوں؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, امام ہے, زہرا مرضیہ کی مصیبت کو دیکھا نہیں ہے, سنا ہے. سنا ہے عزیزو, غور کریں اس جملے پہ, امام چھوٹے ہیں, سنا ہے, دیکھا نہیں ہے. لیکن اب سوچیں, جب سننے کے بعد امام برداشت نہیں کر سکے, اب سوچیں علی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, حسن کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, حسین کے دل کی کیفیت کو, جس نے زہرا کے اوپر مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں عزیزو, آج تاریخ عصمت میں دو امام ایسے ہیں کہ جن کو اپنے گھر میں سکون نہیں ہے, تاریخ عصمت میں دو ایسے امام ہیں.
کہ جن کو اپنے گھر میں سکون نہیں ہے. شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسان گھر میں سکون محسوس کرے. اگر درد دل ہے تو آ کے گھر میں اپنی زوجہ سے بیان کرے. لیکن دو امام ایسے مظلوم ہیں، ایک امام حسن مجتبی، ایک امام جواد، اتنے مظلوم ہیں کہ گھر میں بھی غریب ہے. کس سے درد دل بیان کرے؟ گھر ہی میں دشمن موجود ہیں. ہاں عزیزو، ام الفضل نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر امام کو آج ہی کے دن یعنی آخر ذیقعد میں زہر دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ یا تو دودھ میں زہر دیا ہے یا پانی میں زہر دیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا. زہر بھی بہت سے قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کیا ہے، لیکن امام کو جو زہر دیا گیا وہ زہر اتنا کاری تھا کہ امام تڑپنے لگے، امام برداشت نہ کر سکے اور زمین پر لوٹنے لگے. امام جیسے ہی زہر کھایا امام نے، امام کے جسم کی صلاحیت ختم ہو گئی. تاریخ کہتی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ امام کی عمر صرف 25 سال ہے، جوانی کا عالم ہے، اور جسے زہر دیا جاتا ہے اسے پیاس کی شدت بہت ہوتی ہے، پیاس اسے مارے ڈالتی ہے. تاریخ نے عجب جملہ لکھا کہ جوانی کا عالم ہے، امام کو زہر دیا گیا، امام زہر کی مصیبت سے لوٹ رہے زمین پہ. اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ پانی کے ظرف تک پہنچ سکے. ایک مرتبہ کہتے ام الفضل مجھے ایک کوزے آب دے دو، لیکن آئے ملونہ نے امام کو پانی نہ دیا. اور ایک مرتبہ امام تڑپ رہے ہیں. تاریخ نے ایک اور منظر کھینچا ہے، ایک اور مظلومیت بیان کی ہے. تاریخ کہتی کہ یہیں پر اکتفا نہیں کی. ام الفضل نے دیکھا کہ امام گریہ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسایہ کو پتہ چل جائے اور میری بے عزتی ہو جائے. ایک مرتبہ اس نے کام یہ کیا کہ امام کو حجرے میں بند کیا اور کنیزوں کو بلایا، اور اس کے بعد کہا کہ تم تالیاں بجاؤ اور ناچو تاکہ آواز ہمسائے تک. ادھر پہ سر زہرا چلا رہا ہے اور یہ ادھر تالیاں بجا رہی ہے. ہاں عزیزو، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کنیز ہے. میں نے ایک جملہ دیکھا، خطیب معتبر کا یہ جملہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک کنیز تھی امام کی، اس کا دل پسجا اور اس نے ایک مرتبہ چاہا کہ کسی بہانے سے امام تک پانی کو پہنچا دیا جائے. اس نے قضائے حاجت کا بہانہ کیا اور امام کے حجرے تک آئی اور ایک مرتبہ کوزہ آپ پیش کرنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ کھڑکی سے دیکھا اور اس ملونہ نے ایک مرتبہ دوڑی ہوئی آئی اور کنیز کے ہاتھوں سے وہ کوزہ کھینچا اور اس کو پھینک دیا. امام اس دنیا سے رخصت پیاسے ہو گئے. عزیزو، ظلم کی انتہا ہو گئی. یہیں تک ظلم تمام نہیں ہوا. ایک مرتبہ ام الفضل نے امام کے جنازے کو کہا، حکم دیا کہ امام کے جنازے کو کھینچا جائے، اور ایک مرتبہ گھر کی چھت پر امام، ارے اس مصیبت میں امام جواد امام حسین کی مصیبت میں شریک ہیں کہ تاریخ عصمت میں 2 جنازے ہیں جو 3 دن تک آفتاب کی روشنی میں پڑے رہے. کوئی پرسان حال نہیں تھا. پتہ کیسے چلا کہ ایک شیعہ تھا، ایک چائنے والا تھا. 3 دن گزر گئے، امام کے گھر سے اس کا گزر ہونے لگا. ایک مرتبہ چھت پہ اس نے دیکھا کہ کچھ کبوتر ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروں سے ایک جسم کو سایہ کیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ وہ بھی چونکا تھا کہ ماجرا کیا ہے. اسی اسنا میں ایک مرتبہ کنیز داخل نے دروازہ کھولا. کنیز سے پوچھا کہ ارے اس چھت پہ کیا ہے؟ ارے تم نہیں جانتے، ارے امام جواد کا جنازہ ہے. بس ایک جملہ کہوں گا، اے مولا، ارے آپ کا جنازہ 3 دن تک دھوپ میں تھا، لیکن ہاں آپ کے جنازے کے ساتھ کسی نے بے ادبی نہیں کی. لیکن یا زہرا، ارے فرزند زہرا کے ساتھ، جنازے کے ساتھ، ارے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، فرزند زہرا زمین کربلا پر پامال ہو. انا للہ